اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ آج ہم حزب البحر کے 3 روزہ سالانہ چلے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال یہ پھر اللہ کی توفیق اور فضل سے ہوگا انشاءاللہ، اور بہت سے اور بھی زکاتیں اور چیلے انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کے حکم سے اب شروع ہوں گی یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ حزب البحر ایک ایسی اسم اعظم پہ مزین ایک دعا ہے کہ جو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی فرماتے ہوئے یہ دعا عطا فرمائی۔ آپ حج کے سفر میں تھے اور حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حج کے دوران جب وہ طوفان آیا سمندری، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استدعا پیش کی، استغاثہ پیش کیا۔ بات ہے کہ جب بندہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، اب وہاں پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں حیات تھے؟ حیات نہیں تھے نا۔ تو جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میں نے روحوں سے استمداد کیسے لینی ہے، روحوں سے فیض کیسے لینا ہے، روحوں سے توجہات کیسے لینی ہے، وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روحوں کے ساتھ ایسا اپنا تعلق بنایا ہوا تھا کہ آج تک ان کی نسل میں بادشاہت چل رہی، ان کی نسلوں میں بادشاہ چل رہی ہے نا۔ انہوں نے اپنا روحوں کے ساتھ ایسا تعلق بنایا تھا۔ اب تعلق 2 طرح سے ہی ہے، ایک ان کے بارے میں تذکرہ کرو، اصالہ ثواب کرو، اور ایک ہے نیاز بھی ساتھ کرو۔ سونے پہ سہاگا ہے یہ۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہمیشہ محفوظ رہیں، پلتی رہیں، غیبی خزانے ان کی طرف متوجہ رہیں، فتوحات کے دروازے کھلے رہیں، تو آپ روحوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ یہ جتنی نیک روحیں ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری خانقاہ سے ایک سلسلہ جاری ہے اصالہ ثواب کا، کہ جس کو دیکھ کے بڑے سے ہمارے پیر بھائیوں نے بھی اس پہ عمل شروع کیا، پہلے بھی کرتے تھے پر مگر اس کا حساب اور تھا۔ مگر جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرا وہ بھائی عمل کر رہا ہے، تو پھر ایک دل کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر بھائیوں نے بھی کیا، باقی سلاسل کے لوگوں نے بھی کیا، جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، ہم سے پوچھا نہیں، مگر ہم انہیں جانتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہے، ان لوگوں نے بھی یہ شروع کیا۔ تو اگر آپ فتح چاہتے ہیں، فتوحات چاہتے ہیں، آپ یقیناً پہلے بھی کرتے ہوں گے، مگر آپ اس کو اپنے روٹین میں رکھو، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا دیدار کرایا، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ جب اپنے شیخ کے پاس پہنچے، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ سے جا کے عرض کی کہ شیخ مجھے اسم اعظم عطا فرمائے۔ تو ان کے شیخ حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرماتے، ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان کا چھوٹا بیٹا فرمانے لگا کہ آپ خود اسم اعظم کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ خود اسم اعظم کیوں نہیں بن جاتے؟ شیخ فرمانے لگے حضرت ابو الحسن شاذلی
کہ وہ بات میرے دل پہ لگی جا کے کہ واقعی اس چھوٹے بچے کی زبان پہ حق بول رہا ہے۔ جب آپ اپنے شیخ سے ملنے آئے نا، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ علی وضو کر کے آئے، تو آپ نے فرمایا سرکار وضو تو ہے میرا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وضو کر کے آئے۔ اب باہر گئے، وضو کر کے آئے، پھر شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے تو شیخ نے فرمایا وضو کر کے آئے۔ شیخ وضو تو کر لیا میں نے، فرمایا نہیں، وضو کر کے آئے۔ دوسری دفعہ پھر وضو کرنے گئے، اب جا کے بولتے ہیں کہ کون سا وضو ہے جو مجھ سے نہیں ہو پا رہا، یہ کون سا وضو ہے جو مجھ سے نہیں ہو پا رہا؟ تو فرمان لگے جب شیخ نے اندر سے توجہ کی، شیخ نے اندر سے توجہ کی کہ علی، ان کا نام علی تھا نا، کہ علی جو تیرے پاس جتنا کچھ ظاہری علم ہے اسے باہر چھوڑ کے آ، اگر تم مفتی ہو تو جب اپنے شیخ کے پاس جانا ہے، اہل طریقت کے پاس جانا ہے، اہل باطن کے پاس جانا ہے، تو اپنا علم باہر چھوڑ کے آؤ۔ تو مفتی ہو، مولانا ہو، عالم دین ہو، فتویٰ دینے والے ہو، قاضی ہو، جو کچھ بھی ہو، اسے باہر رکھ کے آؤ۔ فرمان لگے جب میرے دل کے اوپر یہ بات گزری نا تو میں نے کہا یا اللہ، میرے پاس جو ظاہری علم ہے، جو فہم اور سمجھ ہے، میں یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تو فرمان لگے جب میں اندر داخل ہوا تو شیخ نے فرمایا دیکھا اب وضو ہوا۔ کیوں؟ جب بندہ جو اہل ظاہر ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں باطن لوگوں کے پاس، باطنی لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو بات پہ اعتراض آتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام پہ اعتراض کر سکتے ہیں تو پیچھے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا نام آئے تو سمجھ لو باطنی بات ہو رہی ہے، وہ باطن کے لوگ۔ تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا جتنا بھی ظاہری علم تھا، وہ ابھی ظاہری علم تھا کہاں، وہ معلومات تھی، ابھی علم تو اب بننا تھا۔ وہ جب جاگ لگنی تھی، جب جاگ لگنی تھی، اور جاگ کون لگاتا ہے؟ جاگ مرشد لگاتا ہے، جاگ مرشد لگاتا ہے۔ اگر وہ جاگ نہ لگائے تم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ جاگ لگنی نشانی کیا ہے؟ جاگ لگنے کی تمہارے دل میں محبت ہے اس کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ میاں صاحب فرمانے لگے کہ ایک بات یاد رکھنا، تم نے میرا عمل نہیں دیکھنا، تم نے فیض دیکھنا ہے، تم نے میرا عمل نہ دیکھنا۔ یہ بات ذرا سوچنی ہے کہ یہ بات انہوں نے کیا فرمائی ہے۔ بڑی جگہ آ کر مرشد پہ شک شبے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں تو یہ ہے، فلاں ہے، چونکہ چنانچہ، کب، کیوں، کہاں، کیسے نہ۔ اگر تم نے وہ کیا تو تم میں جاگ نہیں لگی ابھی، اور نہ جاگ لگے گی، نہ جاگ لگے گی۔ اگر تم نے تحقیق کرنی ہے تو بیعت سے پہلے کرو، بیعت کے بعد تحقیق نہیں ہوتی، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں نے جن کو دیکھا ہے، جن کو بھی آج تک دیکھا ہے کہ جنہوں نے بیعت کے بعد تحقیق شروع کی اپنے مرشد پر، انہیں گمراہ دیکھا ہے، اور ساری زندگی وہ اسی میں گزارتے ہیں کہ ہم اہل علم ہیں۔ اگر آپ پر دوسری کائنات نہیں کھلی تو آپ کہاں سے اہل علم ہو گئے؟ ابھی نہیں، ابھی تو بڑا کچھ باقی ہے۔ ابھی تو ہمیں اپنے اندر جو دروازہ ہے اس کا نہیں پتا، آپ نے اندر کہاں سے گھسنا ہے۔ کہتے ہیں نا اندر جاؤ، اپنے اندر چاتی مارو، کہتے ہو نا، کیسے دیکھو گے کہاں ہے دروازہ؟ وہ نہیں پتا نا۔ ہم بولو کہ دروازہ دل ہے، نہیں ہے دل، یا دو ابروؤں کے درمیان ہے دل، وہ دروازہ آپ کا کہاں ہے؟ یہ والا، یہ والا، یہ جسے تھرڈ آئی بھی بولتے ہو، آپ بولتے ہو نا۔ اس کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ ہے جو مجھے میرے شیخ نے سمجھایا تھا۔ اوپر والا اوپر
کائنات ہے، نیچے والا نیچے کائناتوں کا ہے. یہ دروازہ ہے، اس کو اوپن کیا جائے، اسے کھولا جاتا ہے. بہرحال یہ تو جب جب ہم ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ان پہ باتیں ہوتی رہیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر میں ان کے سامنے تشریف لائے تو فرمایا کہ علی یہ الفاظ دہراؤ میرے ساتھ، اور وہ ساتھ ساتھ الفاظ دہرا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک کا فیض ایسا ہے، اب اتنی مشکل ہو تو آپ کو تو درود ابراہیم ہی یاد نہ رہے، نہ مجھے نہ آپ کو، کہ سمندر میں کشتی ڈوبنے والی ہو اور آپ کو بولے کہ یہ یاد کرو آیت، اور آپ کیا بولو گے کہ اب کو ٹائم ہے یاد کرنے کا؟ ایسا ہی ہے نا. مگر وہ کیا توجہ ہوگی، توجہ دینے والے کی بھی اور توجہ کو جذب کرنے والے کا بھی کیا مقام ہوگا کہ وہاں سے وہ بتا رہے ہیں، یہاں سے یاد ہو رہا ہے. اور پھر ایک نور پھیلنا تھا، ایک فیض پھیلنا تھا، آگے چلنا تھا. یہ نور وہ چلتا گیا، پھر اولیاء اللہ نے کیے. آپ کو شجرہ مل گیا نا وہ. تو میاں صاحب فرماتے ہیں جب وہ چلا کر رہے تھے، انہوں نے دوران ایک خواب دیکھا جب حزب البحر کا میاں صاحب چلا کر رہے تھے. فرماتے ہیں کہ لائن میں سب کھڑے تو ایک بزرگ صاحب کو جلیبیاں دے رہے. تو فرمانے لگے جب میں اس ٹرے کے پاس پہنچا تو مجھے پورے کا پورا ٹرے دے دیا گیا. اب اس ٹرے کے اندر 14 جلیبیاں تھیں، جو پیس تھے 14 تھی، اور 14 ہی حزب ہیں آپ کے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ کے. کتنے حزب ہیں؟ ایک حزب البحر ہے نا، اس طرح ہی حزب الرزق بھی ہے ایک. اس طرح سے 14 ہیں، اور سارے کے سارے میاں صاحب کو ملے. وہ سارے کے سارے جتنے حزب تھے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ میاں صاحب کو ملے. اور اس کا وہ جو دکھانا تھا انہوں نے پہلے دکھا دیا کہ دیکھو تمہیں یہ ملیں گے. اور پھر جو ان کے پاس چراغ شاذلیہ ہے، چراغ شاذلیہ اسی بندے کے پاس ہوتا ہے پھر جہاں اس روحانیت کا محور ہو، جو اس وقت اس روحانیت کو کنٹرول کرنے والا ہو، تو وہ میاں صاحب کے پاس ہے. اب وہ تاج کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو دے نہیں سکتے نا کسی کو. تو اگر آپ نے اس تاج اس کی چراغ کی برکت چاہتے ہو تو آپ کے اندر میاں صاحب ہونے چاہیے. بات سمجھ آئی؟ ان سے محبت اس درجے کی ہو. تو جب اللہ کے نبی نے ان کو وہ یاد کروائی تو وہ پھر انہوں نے پڑھی ہے، تو اس طوفان سے انہیں محفوظ کر دیا گیا. اور یہ وہی حزب ہے، حزب البحر ہے، جو سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہے. سینہ بہ سینہ، یہ سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہے. اب اس کو پڑھنے کا آپ لوگوں کو طریقہ تو پتہ ہے سارا. اب اس کی ہم 4 نشستیں بنائیں گے. کتنی نشستیں؟ 4 نشستیں بنائیں گے. اور جب آپ نے جب پہلی نشست میں بیٹھو گے تو اعتصام جون سا ہے پہلا پڑھیں گے آپ. جو اعتصام ہے پہلا، اس کو پڑھیں گے ایک بار. اور پھر درمیان میں کتنی دفعہ بنے گی؟ 30 بار آپ نے حزب البحر کی دعا پڑھنی ہے. جب 30 دفعہ پڑھ لینی ہے پھر آپ نے اہتمام والی دعا پڑھنی ہے. جو اختتام والی دعا ہے یہ بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے. یعنی 4 نشستیں ہوں گی، چاروں نشستوں کے اول آخر اعتصام اور اختتام والی دعا پڑھی جائے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ درود پاک آپ پڑھ لو، 9 بار درود پاک پڑھ لو. اور 9 بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ اس کی جو حزب البحر کی جو عدد بنتا ہے، اس کی تعداد جو بنتی ہے وہ 360 بنتی ہے. 360 پورے کرو گے نا تعداد اس کی 3 دنوں میں، ہے نا؟ تو 360 کو اگر مفرد کیا جائے کیا بنتا ہے؟ 9 بنتا ہے.
تو آپ نے اول آخر 9 بار درود پاک، اور درود پاک کوئی سا بھی چھوٹا سا پڑھ لیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر آگے شروع کیا جائے، اس کو آپ نے پڑھ لینا وہ، مگر پڑھنے سے پہلے آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ 11 والا عمل آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک، ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص ہے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کا ثواب آپ نے وہ جو شجرہ دیا ہے ان سب کو میاں صاحب کے نام سمیت ان کو دیا کر دیں، اور نبی پاک ہیں، اہل بیت پائنتن پاک ہیں، اور یہ بولیں کہ یہاں جتنے بھی بزرگوں کے نام لکھے ہیں، شجرہ طریقت پہ نام لکھے ہیں، دیواروں پہ جتنے جس کا نام لکھا ہے، ہم ان سب کو بھی عطیہ کرتے ہیں۔ اور اس کی جو روحانیت ہے سارے حزب البحر کی، اعتصام کی، اختتام کی بھی، ساری روحانیت کو بھی عطیہ کرتے ہیں۔ جو یہاں جنات اور فرشتے موجود ہیں ان کو بھی عطیہ کرتے ہیں، آپ کے اپنے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی عطیہ کرتے ہیں، آپ کا اپنا ہمزاد ہے اس کو بھی عطیہ کرتے ہیں، آپ کی زبان ہے اس کو بھی عطیہ کرتے ہیں، آپ کے جو جسم اس کے اعضاء ہیں اس کو بھی عطیہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے یہ ہدیہ کر کے، اور آپ نے مراقبے کی شکل میں جانا ہے، آنکھیں بند کر کے تصور یہ کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور اتر رہا ہے حزب البحر کا، جو ہمارے اوپر گر رہا ہے اور جو روشن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرتے کرتے آپ نے یہ ہدیہ کر دینا ہے۔ اس میں پھر اس کی تاثیر دیکھو، اس کی جب آپ نے ان کے موکلات کو شامل کر لینا ہے نا، آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ ہم یہاں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم نے نیاز کا اختتام کیا تھا سارا۔ جب نیاز ہم نے اس کو پڑھ کے اس کا اختتام کر رہے تھے، یعنی ہدیہ کر رہے تھے، تو اس وقت 7 تخت لگے ہوئے تھے۔ جو بچے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے 7 تخت لگے ہوئے ہیں، ان 7 تختوں پر 7 بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں یاد رکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو کبھی کسی نے یاد نہیں رکھا۔ ان سے کہہ دو جا کے، اور اس سے بھی کہہ دو جا کے جو کروا رہا ہے، ان سے بھی کہہ دو اور اس سے بھی کہہ دو جا کے کہ اب آپ لوگ جس نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھو گے، جتنی مرتبہ پڑھو گے، 100% قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کس کی برکت تھی؟ اس نیاز کی اور اس پڑھائی کا جو ہدیہ کر رہے تھے اس کی۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ کرو گے، اس کو پڑھائی کو مکمل کر لو گے، تو پھر ایک نیاز کا میں اہتمام کروں گا، اور آپ سب کا صدقہ بھی میں ہی دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ سب کا صدقہ بھی میں ہی دوں گا، اس کے بارے میں بے فکر ہے آپ۔ وہ کتنا دینا آپ لوگوں کو سوچ نہیں ہے، میں کیا کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ صرف اور صرف یہ میاں صاحب کی برکت ہے، انہی کا فیض ہے، اور اللہ کا خاص کرم ہے، اور ان ہستیوں کی جو ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ لوگ مہمان ہو، آپ میرے بھائی ہو، تو انشاءاللہ آپ سب کا صدقہ بھی میری طرف سے ہوگا۔ ابھی جو ابدال، جو وقت کے ابدال تھے، انہیں جو بخور دیا وہ بھی آپ کو جب پڑھیں گے ہم وہ بھی سلگائیں گے، آپ کے جائے نمازوں پر، آپ کے احراموں پر، اور آپ کی تسبیح پر وہ خوشبو بھی لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کی روحانیت 100% اللہ اس میں اضافہ کرے، 100% اس میں برکتیں دے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چیز تھی۔ اب اس کی جو نیاز ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو ہم نے اس کی نیاز کرنی ہے۔ مگر اس کے کچھ اعمال ہیں جو آپ لوگ اپنے ورد میں لازمی رکھو گے۔ میاں صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تم چلا کراؤ گے کسی کو، حزب البحر کا جو بھی چلا کرے گا، اسے کہنا ہے کہ یہ جو 4 اسماء ہیں اس کو روزانہ اپنے ورد میں 360 مرتبہ ضرور رکھنا ہے، 360 مرتبہ ضرور رکھنا ہے۔ آپ نے اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو 100% کامیابی ملے، 100% اس کی برکتیں ملے،
تو یہ کرنا ہے، یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو، اوپر لکھا ہوا ہے 360 مرتبہ، اول آخر 5 بار درود پاک، اول آخر 9 بار درود پاک، جتنا آپ کرنا چاہو، اول آخر 3 بار درود پاک، 11 دفعہ، اس کی کوئی قید نہیں، اور کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ نے اول آخر پڑھ لینا ہے، اور ان اسماء کو یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو 360 بار آپ نے روزانہ اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ حزب البحر کو آپ ایک دفعہ اپنے ورد میں رکھو، 3 دفعہ رکھو، وہ آپ کی مرضی ہے، کم از کم ایک مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا ہے، تاکہ جو چلہ کیا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں رہے، اس کی جو طاقتیں ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں رہے، اس کی تاثیر آپ کے ہاتھ میں رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے میاں صاحب سے اور پوچھا، مزید پوچھا میں کہ میاں اگر ان اسماء پر ہم مزید ریاضت کرنا چاہیں، کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں، کسی مقصد کے لیے، کسی مراد کے لیے پڑھنا چاہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا 4000 بھی پڑھ سکتے ہو، 4444 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور 12000 بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو میں نے کہا اگر 12000 مرتبہ میاں پڑھیں اور 12 دن پڑھیں، اول آخر 12 بار درود پاک پڑھیں، تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے پھر تو بہت اچھا ہو جائے، یہ اجتماعی پڑھ سکتے ہو نا آپ، 4000 بھی پڑھ سکتے ہو، 4044 بھی پڑھ سکتے ہو اکیلے، 12000 تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ہے کہ 24 گھنٹے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہو، اگر اجتماعی پڑھنا چاہو تو اجتماعی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر 4000 بھی اجتماعی پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، 4444 مرتبہ پڑھنا چاہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 12000 مرتبہ پڑھنا چاہو 12000 پڑھ لو۔ میں سب کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اور یہ اجازتیں میں اپنے مرشد سے لے کے دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ کے لیے جتنی آسانی میں کر سکتا تھا وہ کر رہا ہوں۔ اور ابھی میں میاں صاحب سے رابطہ کیا تو فرمانے لگے کہ جو بغیر احرام کے آئے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ جب پڑھ لو گے، ایک پڑھائی پڑھ لو گے تو احرام اتار سکتے ہو، پھر جب دوسری نشست میں بیٹھو گے پھر احرام پھر باندھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، تو اس کا پھر جب آپ پڑھ لو گے اس کو، یعنی جو آپ یہ پڑھنا چاہتے ہو 360 مرتبہ، 12000 بار 4000 مرتبہ، 4444 مرتبہ، پھر اس کا آپ جو سا ثواب ہے، اس جو 4 اسماء ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے، ان کو تعلیم فرمائے تھے، ان کو تلقین فرمائے تھے۔ آپ ایک جنگ کے موقع پر گئے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہاں پر تھے، یہ مجھے میاں صاحب نے پھر واقعہ خود اپنی مبارک زبان سے سنایا، تو فرمانے لگے جب وہ جنگ پہ گئے تو رستے میں سمندر تھا، تو باقی جو صحابہ ان کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے سعد آگے تو پانی ہے، سمندر ہے، آگے کیسے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رکو، تو آپ نے وہی اسماء دہرائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تلقین فرمائے تھے، اور وہ یہی اسماء تھے، یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو۔ یہ بڑے کمال کے اسماء ہیں، اس میں پہلا نام ہے یا علیو، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے نا، اور یہ نام ذاتی کس کا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہو میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ جس نام پر ولیوں کی ولایت ہو، جس نام پر ولیوں کی ولایت ہو، وہ نام کیا ہوگا؟ اس کی صفت کا نام ہے، اور علی کی ذات کا نام ہے یا علیو۔ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے نا، یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو۔ اولیاء، 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 اس کا چلہ بھی کرتے ہیں ان 4 اسماء کا، اولیاء، ان میں اتنا کچھ ہے، اگر سمندر پہ چل سکتا ہے گھوڑا تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ پڑھا، یہ 4 اسماء پڑھے، اور پھر کس کیفیت سے پڑھے ہوں گے، کس درد سے، کس سوچ سے پڑھے ہوں گے، اور آپ نے یہ اسماء پڑھے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو میں چل رہا ہوں، خاموشی سے میرے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا پھر ایسے چل رہا تھا جیسے خشکی پہ چلتا ہے، انہی اسماء کی برکت سے۔
انہیں اسما کی برکت سے۔ اور اگر کوئی ان پہ بھی ریاضت کرنا چاہے تو اگر آج کوئی کرنا چاہتا ہے، ان پر کرنا چاہ رہے تھے نا، تو آپ 14,000 بھی پڑھ سکتے ہو، تو 3 دن میں کتنے پڑھے جائیں گے؟ 42,000 ہو جائے گا نا، 42,000 ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے نشست کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہو ایسے، اس کی تعداد 42,000 پوری کرو۔ اس کے بعد جب پڑھ لو گے پھر اس کا میں کچھ اور بھی آپ کو کراؤں گا انشاءاللہ تعالی، مگر آپ ان 3 دنوں میں خاص طور پر ان کو 42,000 کر لو۔ یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہیں، باقی کپڑے آپ کے پاک صاف ہونے چاہیے، آپ اس عام لباس کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ جو بعد میں ہماری ویڈیو سنیں گے ان کو بھی اسما کی اجازت ہوگی، وہ چلے کی نہیں، چلے کی اجازت آپ کو لینی پڑے گی، زکوٰۃ کی تو اجازت لینی پڑے گی۔ اگر آپ کسی نیک مقصد، حاجت، منت، مراد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی سب کو اجازت ہے۔ اگر آپ کسی کو دینا بھی چاہیں آگے تو آپ کو اجازت ہے۔ اب آگے ہے اس کے اندر، اگر آپ دیکھو اب اس کے آگے جو اعتصام ہے، اس کے پہلے اعتصام میں آؤ۔ اس کے شروع میں آیت پڑھیں، کس کے پاس ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ آ رہا ہے، سلامن آ رہا ہے، سلامن، اعتصام نکال لیں نا، سلامن۔ اب دیکھو آپ لوگ کیونکہ انشاءاللہ اس کا خیر و عافیت سے چلا کر لو گے، اور چلا جس نے نہیں بھی کیا ہوگا سب کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ یا سلامو، کیا پڑھنا ہے؟ یا سلامو 111 مرتبہ۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو دم کر سکتے ہیں آپ، کوئی پاس ہے اس کو بھی، اگر کوئی دور ہے اس کو بھی، 111 مرتبہ نہایت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھ کے تو اس پہ دم کر دو، تصور میں دم کر دو، پھونک مار دو، اس طرح سے پھونک بھی مار دو، اور سمجھو وہ پھونک اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ یہ آپ کسی بھی جسم میں دردیں ہیں، جسم میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے دم کر سکتے ہو، آپ کو اس دم کی اجازت ہے۔ اور آگے اگر دیکھا جائے، آگے اگر میں آپ کو لے کے چلوں، اس کے اندر اتنے تھے، میں اندر بیٹھا لکھ رہا تھا تو میں سرچ کر رہا تھا کہ میں کیا کیا اس کا بتاؤں آپ کو، اتنے اعمال ہیں اس کے۔ اب اگر آگے آتے ہو تو ثم انزل علیکم من بعد الغم میں، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی، یہ آ رہی ہے آیت۔ اس کو مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہمارے شجرے میں بھی ہے، یہ ہے نا، ہے نا، مگر یہ پہلے آپ کو کسی نے بتایا یہ کیوں ہے؟ یہ بتایا کسی نے پہلے؟ نہیں بتایا نا۔ تو اس کو جو بندہ 1 بار یا 3 بار دھیان سے، توجہ سے پڑھے گا، ایک بات یاد رکھو، جتنا مراقبے والی کیفیت میں جا کے پڑھو گے 100% کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی، 100% کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس میں آ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، آ رہا ہے؟ صفحہ نمبر 4 نکالو آپ، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، آ رہا ہے؟ یہ بندشوں کا آخری علاج ہے، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم ہا میم عین سین کاف، آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو آپ بندشوں کا آخری علاج ہے، یہ بندشوں کا آخری علاج ہے۔ کسی قسم کی بندش ہو، کسی طرح کی بندش ہو، آپ پڑھنے بھی، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بھی پڑھنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد آپ اس کو اپنے حساب سے رکھو، سوالہ کی نیت سے شروع کر لو، جتنی روزانہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ اور اس کے اندر اسم غفور اور رحیم آ رہا ہے، غفور اور رحیم آ رہا ہے۔
ڈھونڈیں کہاں پر ہے، کس صفحہ نمبر پر ہے؟ ہم صفحہ نمبر 1 پر دیکھیں، وَأَنَّهُ غفور الرحیم آ رہا ہے۔ یہ جو غفور اور رحیم دو اسم ہیں نا، غفور اور رحیم جو دو اسم ہیں، یہ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں مسخر کرنا ہو کچھ، جہاں مسخر کس کو کہتے ہیں؟ تسخیر، تسخیر ڈھونڈتے ہو نا تسخیر کو، تسخیر خلائق ہو، تسخیر قلوب ہو، تسخیر ارواح ہو، ڈھونڈتے ہو نا، اور یہ اس کے اندر ہے۔ یہ دو اسماء ہیں، یا غفور ہو یا رحیم ہو، میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں، رشتہ دار آپس میں پڑھ سکتے ہیں، جس کی دکان ہے وہ گاہکوں کے لیے پڑھ سکتا ہے، جس کا کاروبار ہے وہ گاہکوں کے لیے پڑھ سکتا ہے، ہیں؟ جس کی نوکری نہیں، انٹرویو تو دینے جانا ہے نا، پھر ایک کام کرو نا، ساتھ یہ بھی پڑھ لو، اور ساتھ جو انٹرویو لینے والے ہوں ان کی آنکھوں کا صدقہ بھی دے دو، ان کی آنکھوں کا صدقہ دو کہ تمہیں دیکھے اور پسند کر لے، ہیں؟ باقی میں چیزیں نہیں کھولتا، آپ خراب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ ہاں، یا غفورو یا ودودو میں ٹائم ہی کتنا لگے گا؟ دیکھو بات ہے کہ جب کام اتنا بڑا کرنا ہو تو پھر تھوڑا سا ٹائم اللہ کو بھی تو دو نا، اور جو اس کو پڑھو دیکھو ان کی روحانیت کو ہدیہ کرو، ان کے موکلات جنات فرشتے ہیں ان کے اوپر، جو سربراہ ہیں ان کی روحانیت کے ان کو ہدیہ کریں، اگر کچھ تھوڑی سی میٹھی چیز بھی اگر کر لو، دیکھو سفید میٹھی چیز کا کانسیپٹ ہے نا ہمارے درمیان۔ اب میٹھا سفید کہاں استعمال ہوتا ہے پتہ ہے؟ جہاں رزق کھولنا ہو، جہاں برفی ہے، رس گلے ہیں، سفید ٹافیاں ہیں، ہوسٹ ٹافی نہیں لینی، ہاں ہوسٹ ٹافی نہ لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ آگے اس میں آتا ہے حامیم لا ینصرون، آتا ہے، وہ آتا ہے، دیکھو کہاں پر ہے، صفحہ نمبر 4 پہ آئے، مل گیا ہے؟ حامیم لا ینصرون اللہ کے نبی نے کہاں پڑھا تھا، یاد ہے کچھ؟ غزوہ خندق میں پڑھا گیا تھا یہ، جب وہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ تمہاری زندگی میں جادو کا پتھر ہو، بندشوں کے پتھر ہوں، غربت تنگ دستی کے پتھر ہوں، کینسر، ہیپاٹائٹس، ظاہری باطنی کوئی مسئلہ ہو، اس کو 1.25 لاکھ کی نیت سے کو کر سکتے ہیں آپ لوگ، خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو ہمارے سن رہے ہیں وہ بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو تو اس کو کسی روحانی ہستی کے ساتھ ضرور جوڑ لیا کرو، جیسے اللہ کے نبی نے یہ پڑھا، اللہ کے نبی نے پڑھا، پھر جتنے غزوہ خندق میں کام کر رہے تھے، صحابی تھے، اہل بیت پنجتن پاک، ان سب کو دیا کرو، روزانہ رات جتنا پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ کتنے عمل ہو گئے؟ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا آپ لوگوں کو، یہ کافی ہیں، بعد میں ویڈیو سن کے یہ چیزیں نوٹ کر لینا نا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اب ساری تعداد کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، سارے معاملات آپ سب کو پتہ چل گئے، تو اب نہایت توجہ سے، دھیان سے اس کا ہم نے شروع کرنا ہے، عمل شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو مرشد نے مجھے توجہات عطا کی، جو میاں صاحب نے مجھے توجہات، فیض اور دعائیں عطا فرمائیں، جو باطنی لوگوں نے ہمیں دیا، کچھ لکھا ہے، کچھ لکھنے والا ہے، جب تک آپ ہو وہ پوسٹیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ، کہ آپ لوگوں کے اوپر کرم کون کون فرما رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہو، آپ لوگوں میں کچھ باطنی لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، ہاں نظر بھی نہیں آئیں گے، وہ ان کے پاس سلیمانی چادر ہے، سلیمانی ٹوپی تھی نا۔ میں ایک دن میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا،
تو میں نے کہ میاں وہ جو مارول فلم میں تھور کرتا ہے ایسے کرتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا ایسے ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہونا کہ فرمان لگے اگر تم یہ پڑھ لو گے تو پھر جہاں بھی کرو گے ڈنڈا آ جائے گا. آج کل کچھ ویڈیو میں ڈنڈا چل رہا ہے نا، ہیں سارے پوچھتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام والا ڈنڈا کہاں سے آیا ہے؟ تو میاں صاحب نے سارا کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تم میں ہمت ہونی چاہیے بس. وہ جو مجھے میاں صاحب نے فرمایا، فرمانے لگے جب تم پڑھو گے تو کچھ لوگ آئیں گے، ان لوگوں کے نام نہیں میں لے رہا، وہ کیا ہیں کیسے ہیں. فرماتے ہیں وہ اس کے اذن دیتے ہیں، پھر جہاں سے ہاتھ اٹھاؤ گے 7 کمروں میں 7 زمینوں میں بھی وہ آئے گا ڈنڈا. تو فرمانے لگے اور بھی بڑا کچھ ہو جاتا ہے. میں کہ کیا ہوگا اس سے؟ تو فرمانے لگے زمان اور مکان ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہوتا ہے؟ ہاں، تم فیوچر میں جانا چاہو جا سکتے ہو، تم ماضی میں جانا چاہو جا سکتے ہو، سارا کچھ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں فیض کتنا ہے، ہمارے مرشد کے پاس فیض کتنا ہے. بس بندہ چاہیے اللہ کا کوئی آگے سے لینے والا، تو ظاہر بڑے ہوں گے اللہ کے بندے جو لے رہے ہوں گے، واللہ عالم. مگر یہ ہے کہ آپ ہی عمل کرو جو آپ کو تلقین کیے ہیں، جس طریقے سے بتایا ہے. اب سب کو ہدیہ کر کے اور سارے معاملات کر کے، جو نیاز ہے میں خود آپ کے لیے دلا رہا ہوں. آپ لوگوں کو نیاز بھی دینے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کا صدقہ بھی میں دوں گا، آپ لوگوں کی طرف سے نیاز بھی میں دوں گا. آپ صرف پڑھو، اگر وہ بھی نہیں پڑھ بھی میں ہی لیتا ہوں. مگر جب ہم نے جو کمایا تھا وہ اسی وقت کے لیے کمایا ہوا ہے کہ جب تم آ کے بیٹھو وہ تمہاری جولی میں ڈال دیا جائے، کہ ایک تمہاری اپنی ہے تکرار، ایک تمہارا اپنا ہے، ایک ہماری طرف سے بھی لیتے جاؤ. ٹھیک ہے؟ اور اس کی تیاریاں تو ہم نے بڑے عرصے پہلے سے شروع کی ہوئی. اور میاں صاحب بھی ایک دفعہ باطنی طور پر آئے تھے، فرمانے لگے، ایسے خانقاہ کو دیکھا، فرمانے لگے دیکھو جو تیرے ہاں یہاں چلا کرے گا گلشن اہل بیت میں، جو زکوٰۃ ادا کرے گا، کوئی چلا کرے گا، انشاءاللہ 100% کامیاب ہوگا، اس پہ کوئی رجت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اور فرماتے تھے کہ دیکھو، یہ مجھے اب اس دفعہ جب فرمایا جب میں گیا ہوا تھا کہ دیکھو چلا کرنے لگے نا، چلا کروانے لگے ہو تو میں نے بھی چلا کرنا تھا، میرا تو زیادہ لمبا تھا، میرا تو کوئی لوگ بیچ میں پڑے میرا چلا ہی، انہوں نے کہا نہ ہم نہیں کرنے دیں گے، پھر تو بیٹھے گا نہیں ہمارے ساتھ. تو پھر میں نے اپنا چلا آگے کر دیا. اب آگے کب کیا میاں صاحب بتائیں گے تو پتہ چلے گا. اب آگے عرس بھی آ رہا ہے، عرس پہ بھی انشاءاللہ ہم نے جانا ہے نا. ہاں، ہم لوگ نام لکھنا شروع کر دیے سب کے، تو ان جو چلے پہ جانے والے ہیں ہم ہمارے ساتھ، اب چلہ ہی دماغ میں چل رہا ہے، عرس میں جو جانے والے ہیں ہم ان کے لیے خاص طور پر پڑھائی، ان کی نسلوں کا حصار، ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی، کیونکہ جو ہمارے ساتھ جائے گا پھر ہم تو ایسے ہی پروٹوکول کے ساتھ لے کے جائیں گے. ہاں. تو میاں صاحب مجھے فرمانے لگے وہاں رہتے کیسے ہو تم، کیسا چلتا ہے سسٹم کیسے؟ تو میں نے کہا میاں میں تو بدماشوں کی طرح رہتا ہوں. فرمانے لگے کیا مطلب؟ تو میں کہ میاں جہاں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے سلسلے کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہے، ہم اپنی گاڑیاں ڈالوں سمیت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے محفلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو فرمان لگے اچھا پھر تو بڑی اچھی بات ہے. میں کہ میاں ہم تو انتظار کرتے ہیں کچھ چھیڑے. انتظار کیا کرتے ہیں؟ کچھ چھیڑے. پھر وہاں پر اور کیا کرنا، چلے کرنے، پڑھائیاں ہی کرنی ہے کہ یا اللہ یہاں بھی ہمارے مرشد کا وہ جو نور ہے، وہ فیض ہے، وہ چلتا رہے انشاءاللہ تعالی. میاں صاحب نے ویڈیو میں ایک بات فرمائی تھی، ابھی جو فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر دی ہے نا، ہو گئی ہے نا، کہ پنجاب میں جو ہیں وہ سارے ادھر آؤ. آواز نہیں تھی آئی آپ کو؟ پنجاب میں جو چلا کرنا چاہ رہا ہے، جو چلے آگے بھی ہوں گے، وہ اس خانقاہ پہ آ کے کرو. باتوں میں باتیں ہوتی ہیں نا. میں ایک دن ایک رات میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میاں صاحب باقی ساتھی بھی پاس تھے، تو میاں صاحب فرمانے لگے
کوئی بات ہو رہی تھی تکوین کے نظام پہ، میں نے ان سے کچھ تکوینی نظام کے بارے میں باتیں پوچھی، تو کس طرح سے، تو فرمانے لگے ایک عذاب آنے والا ہے، ایک، اچھا ایک ہی دفعہ یہ بات فرمائی اور آپ آگے کو بات شروع ہو گئی۔ اب میں اس دن سے اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں جس جگہ پہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو دیکھو جب آپ تھوڑے سے روحانیت میں سینئر ہو جاتے ہو، آگے بڑھ جاتے ہو، دوسری دنیا کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ بات نہیں میں چھپاؤں کہ جناب دوسری دنیا کے دروازے نہیں بتاؤں گا نہیں میں، بابا ہوتا ہے ایسا۔ یہ جنہوں نے یہ چیزیں چھپائی ہیں نا، انہوں نے اپنے مریدوں کو بھی اندھیرے میں رکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جو نہیں بتاتے، ان کو خود بھی نہیں پتا۔ اب جس کو پتا ہوتا ہے نا تو وہ تو باجے بجاتا ہے پھر کہ اگر ہاں کو پوچھو، آؤ پوچھو، آگے میں بتاتا ہوں۔ تو یہ ایک، اب آپ روحانیت میں آپ بولو بھائی تہجد میں پڑھتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں، بابا تہجد فرض ہوگی تم پر، اب تہجد پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس رستے میں تہجد تم پہ فرض ہے۔ تم بولو نہیں جی اللہ توفیق دے تو میں پڑھوں، او بھائی بولو ہاں پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، اپنے بھائی کو سمجھاؤ۔ جب مجھے یہ باتیں پتہ چلی تھی میں اس وقت خلیفہ نہیں تھا، میں ان خلفاء کے پیچھے بیٹھتا تھا جو میاں انہیں سمجھا رہے ہوتے تھے، وہ میں نوٹ کر رہا ہوتا تھا کہ اگر اس وقت میں یہ ضروری ہے تو یہ ابھی کیوں نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو آگے گزرنے کے لیے وہ وقت کا انتظار نہ کرو، اپنے لیے رستہ خود بنانا شروع کرو، کہ جب کوئی رستہ بنا رہا ہوگا تیرا رستہ تو پہلے بنا ہوا ہوگا۔ تھوڑے وقت میں اگر زیادہ کامیاب ہونا ہے، جلدی کامیاب ہونا ہے، تو اس رستے کو اپنے ہاتھوں سے بنانا شروع کرو۔ نرم بستر پر، نرم بستر پر رب نہیں ملتا، تمہاری کمر تمہارے بستر سے جدا رہنی چاہیے۔ یہ کس کا قول ہے پتہ ہے؟ مولا علی کا، کرم اللہ وجل کر۔ تو اپنی کمروں کو بستر سے جدا رکھو۔ مجھے میاں صاحب نے فرمایا تھا جاب نہیں کرنی، تم نوکری نہیں کر سکتے، تم جاؤ کاروبار کرو جا کے۔ ان کی مبارک زبان سے نکلا تھا کہ جاؤ کاروبار کرو، تو اللہ نے کاروبار کی طرف لگایا پھر۔ ٹھیک ہے، اب باتیں ساری سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب سارا ہدیہ کر کے، سارا نظام بنا کے، اپنے ارد گرد اس روحوں کو، اس نظام کو پورا بنا کے، میں اندر آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، کچھ عمل بھی کروں گا بیٹھ کے انشاءاللہ، اور آپ پہ توجہ بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ کی غلطی کوتاہیوں کو، میری غلطی کوتاہیوں کو اللہ خیر و عافیت سے معاف کرے، اللہ عفو و درگزر سے ہم سے کام لے، اللہ حلیمی اور کریمی سے کام لے۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ، پھر نشست ہوگا انشاءاللہ، پھر جو آ کے اگر آپ کے کوئی سوالات بھی ہوں گے تو ہم اس کے بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ کرو۔